نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا فرمان عالی شان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکدلی کرنا اپنے نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمان سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بدعتوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چاٹ چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور کرو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے اللہ رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ رسول جس بات کی طرف بلائیں یقیناً تمہارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے تمہیں منع فرمائیں بے شک سراسر ضرر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اور اس کی طویلوں پر ہرگز نہ کان رکھو۔ راہزن جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، ضرور چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت
اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ بولے، ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم، تمہارے مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ نمبر 105۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء، صلحاء، دیندار، متقی، پرہیزگار، مدرسین کا مذاق اڑاتے اور ان پر بھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہب کے نام سے نفرت ہے، اور مذہب حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اس طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے جیسے کہا جائے گا برائی کا بدلہ برائی ہی سے ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا آیہ مبارکہ 16 میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے
کے بارے میں نازل ہوئی، اس طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھول لی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ آیہ مبارکہ نمبر 17 اور 18۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ 17 اور 18 کا بیان اگلے کلم میں آ رہا ہے۔